बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ़ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने मौजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियाँ लेकर आया हूँ। इसके बाद अपने 5 मौजज़ात बयान करते हुए कहा, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ दम कर दूंगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को बीनाई दूंगा। मैं बर्स के मरीज़ का इलाज करूंगा। हुक्म खुदा से मुर्दों को ज़िंदा करूंगा। तुम्हें इस बात की खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या ज़ख़ीरा करते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं अगर तुम साहिब ईमान हो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो कि यही सिराते मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने उनका इनकार किया और उनके मौजज़ात को सहर व जादू से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें पंदो नसीहत के ज़रिए राह हक़ की तरफ हिदायत करते रहे। एक दिन वो अपने 12 ख़ास दोस्तों, जिनको हवारी कहा जाता था, के हमरा सरज़मीन उर्दन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और अपाहिज देखा उसे इज़्ने खुदा से शिफा दी। उन्होंने यूं लोगों को खुदा की निशानियाँ दिखाईं, बुत परस्तियों इनहराफात से रोका और खुदावंद अज़ीम की तरफ रहनुमाई की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 अफराद थे जो उनके खासुल खास दोस्त थे और उनके साथ मुखलिस थे, सिवाय एक के। उन हवारियों के नाम ये थे: पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलोपस, बरतलुल्मा, तोमा, मती, याकूब बिन हल्फा, शमऊन, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा अस्करियोती। इस आखिरी हवारी यहूदा अस्करियोती ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खयानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए थे और उनको सूली पर लटका दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था, जहाँ वो अब तक ज़िंदा हैं। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी मौजज़ा देखकर अपने दिल को यकीन से सरशार करना चाहते थे। लिहाजा एक दफ़ा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है? उनके इस मुतालबे ने, जो शक व शुबा की बू दे रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो खुदा से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि उस ग़िज़ा से खाएं ताकि हमारे दिल इत्मीनान व यकीन से सरशार हों और अच्छी तरह जान लें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो सच है, ताकि उस पर गवाही दें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके हुस्न नियत से आगाह हो गए तो खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोज़ी अता फरमा, तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। खुदावंद मुतआल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरखान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रख लें कि दस्तरखान नाजिल होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाजिल करूँगा कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसके अंदर कुछ रोटियाँ और मछलियाँ थीं। चूँकि वो बरोज़ अतवार नाजिल हुआ, लिहाजा उन्होंने इस रोज़ को रोज़े ईद करार दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक दुआ में भी है कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद का मूजिब हो, यानी हमें हमारे वजदान और फितरत की तरफ पलटाए कि जो तौहीद और ईमान की असास पर है। रिवायत है कि मुतअद्दिद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि आसमानी दस्तरखान फ़ुक़रा के लिए बिछाएं, ना कि उमरा के लिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब ऐसा हुआ तो मालदार लोग शक व तरदीद में पड़ गए और दूसरे लोग भी उस दस्तरखान के मौजूदा होने के बारे में शक करने लगे। खुदावंद मुतआल ने इसी वजह से उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में मसख कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते। उन लोगों के रिश्तेदार गिरियावजारी करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज़ बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सैर व सियाहत था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नज़र आता था। एक सफ़र में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफ़र पर रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुँचे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ فما فضلہ علیہ، پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست قد دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں بلازدہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی زد میں یہ لوگ آئے، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں۔ ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ طاغوت یعنی گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب پشت کر دیتی ہے تو ہم گریہ وزاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم گناہ گاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، حاویہ سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سجین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیام قیامت ہمارے اوپر بڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو کہ وہاں پر نیک کام انجام دیں اور زاہد و پارسا بن جائیں، تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریہ المنظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا و آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا اور راز و نیاز میں گزاریں۔
اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت ان پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا۔ اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا، اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا، آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی۔ اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو؟ اس نے عرض کیا، ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔